صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ خاصی تعداد میں یہاں اور پوری دنیا میں QTV کے ذریعے عشاقان مصطفیٰ اس بزم محبت میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی جن سے میں دل سے محبت کرتا ہوں، واقعتاً میرے بھائیوں کی طرح ہیں، جناب عامر فیاضی صاحب جن کی دعوت پہ میں یہاں حاضر ہوا، ان کو، اور نوید صاحب جنہوں نے بڑی محبت سے اس محفل کا انعقاد کیا، میں دل کے اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اسٹیج پر جناب صوفی جمیل صاحب اور چادر والی سرکار سے ساجدہ صاحب اور دیگر کئی احباب علماء تشریف فرما ہیں، میرے بھائی وسیم پدامی صاحب ندھی اور جناب صدیق اسماعیل صاحب جو میرے پسندیدہ نعت خوان ہیں، ون آف دی فیوریٹ ماشاءاللہ، انہوں نے اور بڑے دل سے نعت شریف پڑھتے ہیں۔ جب یہ نعت شریف پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ما خرج من القلب دخل القلب، بڑی خوبصورتی سے نعت شریف پڑھنے والے جناب صدیق اسماعیل صاحب نے بھی اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ مختصر وقت میں نے آپ کے آگے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بیان کروں، آپ ذرا بتا دیجئے آپ نے اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے یا سونے کا ثبوت دینا ہے؟ کیونکہ اگر آپ سونے کا ثبوت دیں گے تو میں بھی مسافر ہوں، مجھے بھی سفر کی تھکاوٹ ہے، میں بھی سو جاؤں گا، اور اگر آپ ہونے کا ثبوت دیں گے تو میں بھی ہونے کا ثبوت دوں گا۔ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا، کون کون زندہ نبی کا، زندہ غلام اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے؟ میں نے اکیلا گفتگو نہیں کرنی کیونکہ میری مجبوری ہے، یہ تو ویسے بھی ادھر چشتیوں کی مجلس ہے، چشتی حضرات جو ہے وہ انتظامیہ میں ہیں، ویسے بھی یہاں پر وہ ذوق بھی موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا میں قبرستان میں خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں زندہ نبی کا ماننے والا ہوں، تو زندہ نبی کے زندہ غلام مجھے چاہیے ہوتے ہیں بیان کی خاطر، تو آپ کا ساتھ میرے ساتھ ضروری ہوگا۔ بلا کسی زیادہ تمہید کے میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں نے بات کو ختم بھی کرنا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا، حضور علیہ السلام کے مقام کو بیان فرمایا، کہیں حضور کی رفعت ذکر کو بیان فرمایا، کہیں حضور کی سلطنت کی وسعت کو بیان فرمایا، کہیں حضور کی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا، کہیں حضور کے نور ہونے کا بیان فرمایا، کہیں حضور کے بے مثال بشر ہونے کا بیان فرمایا، کہیں اللہ نے حضور کے معجزات کا بیان فرمایا، کہیں حضور کے علم کا بیان فرمایا، حضور کے کمال کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام ہمارے آقا علیہ السلام کو دیا نا، وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ جیسے ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، جیسا ہمارے آقا علیہ السلام کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں، جیسا ہمارے آقا علیہ السلام کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں، جیسا ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں۔ یہ تو سب صفات ہے نا، میرے آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، میرے آقا کے نام جیسا کسی کا نام ہی نہیں ہے۔ آپ ایک جملہ سنتے ہوں گے، بھئی نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے۔ ہاں دنیا میں چند عرصے کے لیے، چند وقت کے لیے، چند سالوں کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ جچ جاتا ہے، محدود خطے کے لیے اور محدود اختیار کے ساتھ، لیکن اگر یہ بات کسی کے ساتھ جچتی ہے نا کہ نام ہی کافی ہے، دنیا و آخرت میں اگر یہ بات کسی ذات کے ساتھ جچتی ہے، وہ تو ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ ذات آپ کے اور میرے آقا کی ذات ہے۔ جیسا ہمارے آقا کے نام شان جیسی کسی کی شان نہیں، جیسے ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، ویسے ہی ہمارے آقا کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے۔ کیا ہی خوبصورت نام ہے میرے آقا کا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بڑی محبت سے اپنے حبیب کے اسم گرامی کا بیان فرمایا، اور یہی میرا عنوان ہے، کہا محمد الرسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ही खूबसूरत नाम है। नाम सुन के सीने में ठंड पड़ती है या नहीं पड़ती? सीने में ठंड पड़ जाती है, ऐसा नाम है मेरे आका का। क्या खूबसूरत नाम है मेरे आका का। कोई बेसहारा ये नाम ले, ये नाम उसे सहारा दे देता है। कोई गम का मारा ये नाम ले, ये नाम गमों के एहसास को दूर कर देता है। कोई गमों में डूबता हुआ इस नाम को ले, ये नाम गमों को खुशियों में बदल देता है। कोई तन्हाई में ये नाम ले, ये नाम तन्हाई के एहसास को दूर कर देता है। कोई पस्ती में ये नाम ले, ये नाम पस्तियों को बुलंदियों में बदल देता है। कोई डूबते डूबते ये नाम ले, ये नाम लेने से समंदर की लहरें खुद उसको किनारे पे पहुंचा देती हैं। क्या खूब नाम है मेरे आका का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा सुनो क्या खूब नाम है मेरे आका अलैहिस्सलाम का। इमाम रागिब अस्फहानी अल मुफरदात में इसमें मोहम्मद की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं, युहमद हम्दन बाद हम्दिन, मोहम्मद उस जात को कहते हैं जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए, तारीफों के बाद जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफें मुसलसल की जाए, जिसकी तारीफों और अजमतों के समुंदर का कोई किनारा ना हो, उस जात को मोहम्मद कहा जाता है। उस जात को मोहम्मद कहते हैं जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ का हक कोई अदा कर ही ना सके, उसको मोहम्मद कहते हैं। जनाब वसीम बदामी साहब, जब हम हुजूर का जिक्र करते हैं ना, हम हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, हम हुजूर की नात पढ़ते हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जतों का बयान करते हैं, लोग कहते हैं भाई ये मुबालगा कर रहे हैं, ये मुबालगा कर जाते हैं। और मुबालगा कहते हैं हद से आगे बढ़ने को, हद से आगे बढ़ जाओ। अल्लामा मुल्ला अली कारी और इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं इस में मोहम्मद है ही मुबालगे का सीगा। अल्लाह ने अपने हबीब का नाम रखा ही ऐसा है जिसकी तारीफ की जाए, और सिर्फ तारीफ न की जाए, ये मुबालगे का सीगा है, मुबालगे का सीगा है। यानी तू जितनी तारीफ कर सकता है करके देख ले, बस ये कायदा ज़हन में रखना है, अल्लाह खालिक है और हुजूर मखलूक है, अल्लाह माबूद है और हुजूर अब्द है, अल्लाह जाती शानों वाला है और हुजूर अताई शानों वाले हैं। ये कायदा ज़हन में रख के हद से आगे बढ़ना तो दूर की बात है, तू जितनी बढ़ चढ़ के बात कर सकता है करके देख ले, हद से आगे बढ़ना तो दूर की बात है, करते राह तक भी नहीं पहुंच पाएगा, करते राह तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लामा मुल्ला अली कारी ने कहा कि मोहम्मद उस जात को कहा जाता है, इसमें मुबारक की तारीफ करते हुए मोहम्मद उस जात को कहा जाता है कि अगर सारे फरिश्ते इकट्ठे कर लिए जाएं, सारे मलाइका इकट्ठे कर लिए जाएं, सारे इंसान इकट्ठे कर लिए जाएं, तमाम अंबिया तशरीफ ले आए, तमाम उलमा इकट्ठे कर लिए जाएं, तमाम सहाबा इकट्ठे कर लिए जाएं, तमाम जिन्नात इकट्ठे कर लिए जाएं, खुदा की सारी खुदाई को इकट्ठा कर लिया जाए, रसूलुल्लाह की जात तो रसूलुल्लाह की जात है, रसूलुल्लाह की किसी एक सिफत को मौजू बना लिया जाए, यानी इल्म मुस्तफा को मौजू बना लिया जाए, यानी हुस्न मुस्तफा को मौजू बना लिया जाए, यानी इख्तियार मुस्तफा को मौजू बना लिया जाए, हुजूर की किसी एक सिफत को मौजू बना के खुदा की सारी खुदाई को उस पर बयान करने के लिए लगा दिया जाए। मुल्ला अली कारी कहते हैं खुदा की सारी खुदाई भी इकट्ठी होके जिसकी एक सिफत का बयान में हक अदा न कर सके, उस जात को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाए। उस जात को, यही तो वजह है, यही तो वजह है। मैं किसी अकल के यतीम की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मंजिल पाई। शुरू हो अफजल बशर बाद अज़म्बिया, बित्तहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को देख लो, हजरत उमर फारूक को देख लो, हजरत उस्मान गनी को देख लो, मौला कुल कायनात हजरत अली को देख लो, हजरत अली को देख लो, जितने सहाबा हैं उनको देख लो, जितने उलमा हैं उनको देख लो, जितने मुहद्दिसीन हैं उनको देख लो। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की तारीफ करने के बाद ये न कहा कि हमने हक अदा कर दिया, सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा के कसीदे कहे, आखिर में हार मान ली, कहा आपका बस बयां हो किससे, आपकी कौन करेगा बढ़ाई, आपकी गर्दे सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई, गर्दे सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। मुहद्दिसीन कहते हैं मोहम्मद उस जात को कहा जाता है जिसमें ऐब का होना नामुमकिन हो, ऐब का होना नामुमकिन हो। अच्छा, बड़ी लतीफ बात करने लगा उस सलमान गुल साहब, बड़ी लतीफ बात करने चला हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें मुबारक की बात करते जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब मुहद्दिसीन ने बड़ा ही खूबसूरत तबसरा किया है। अगर आपकी तवज्जो यहाँ रहे तो आपको मजा आएगा, और अगर कहीं तो और तवज्जो है तो कहीं और तशरीफ ले जाए, मेहरबानी होगी। तवज्जो जरा यहीं रखिएगा।
بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کے اوپر. محدثین نے ایسی بات کی کہ سن کے جھوم اٹھو گے. کہا اللہ کی ایک صفت ہے محمود، جو مقام محمود اللہ قیامت کے دن حضور کا بھی مقام محمود پہ فائز فرمائے گا، لیکن یہ اللہ کی صفت ہے کیا؟ محمود. اللہ کے نام جب آپ پڑھتے ہیں صفاتی نام تو ان میں ایک صفت کیا آتی ہے؟ محمود. اس کا معنی ہے اللہ صوفی صاحب جس کی تعریف کی جائے، اور حضور کا نام ہے محمد، اس کا معنی ہے اس میں جس کی مسلسل تعریف کی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ محمود کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کہتے ہیں اس کو جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. ظاہر ہے حضور کے پاس جتنی عزتیں ہیں اللہ نے دی ہیں، حضور کے پاس جتنا مقام ہے اللہ نے دیا ہے، حضور کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے. حضور اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ رسول اللہ کو بنانے والا ہے، اللہ رسول اللہ کو عزت دینے والا ہے. رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسلسل تعریف والی بات وہاں ہوتی اور تعریف والی بات جہاں ہوتی، لیکن محدثین اس میں بحث کرتے ہیں. اللہ نے خود کے لیے محمود کا فرمایا، رسول اللہ کے لیے محمد فرمایا. محمود وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. میرا جملہ ضائع نہ کرنا، اپنے دل میں بسانا. محمد وہ ہوتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، مسلسل تعریف کی جائے، اور محمود وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے. ہونا برعکس چاہیے تھا، لیکن اللہ نے محمود اپنے لیے فرمایا، محمد میرے نبی کے لیے فرمایا. اس کی وجہ وہ ہے اللہ کی تعریف کرنے والی مخلوق ہے، اللہ کی تعریف کرنے والے انبیاء ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہمارے رسول اللہ ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے تو اور میں ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے فرشتے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے نبی ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والا کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، اللہ کی تعریف آسمان کے پرندے کرتے ہیں، اللہ کی تعریف ذرہ ذرہ کرتا ہے، اللہ کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے. تو کہا وہ محمود ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے یہ ساری مخلوق جس محمود کی تعریف کرتی ہے وہ محمود محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے. جناب رؤوف صدیقی صاحب ماشاءاللہ اس محفل میں تشریف لائے. اللہ کریم ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو بھی مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ پہ، اللہ نے آپ کا نام رکھا محمد اور قیامت میں آپ کا مقام دیا محمود. دونوں کا مطلب ہے جن کی تعریف کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے یا رسول اللہ ساری دنیا اللہ کی تعریف کرتی ہے اور اللہ آپ کی حمد بیان فرماتا ہے، اللہ آپ کی حمد بیان فرماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی 1000 خاکے بناتا رہے، کوئی 1000 بکواس کرتا رہے، کوئی 1000 خاکے بنا کے ہیٹ کرائم کر کے لوگوں میں انتشار ڈالنے کی کوشش کرے، میرے مصطفیٰ کی عزت کو رائی برابر بھی فرق نہیں پڑے. خدا کی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ایک خاکے کیا 10 خاکے بنا لے، اگر میرے مصطفیٰ کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا، میرے مصطفیٰ کی نالین کو بھی فرق نہیں پڑتا. یہ ہیٹ کرائم کرنے والا سن لے، دس از اے ہیٹ کرائم. جو رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات کی جائے، یہ جو بھی کر کے دیکھ لیں میرے مصطفیٰ کی نالین کو بھی فرق نہیں پڑتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کو اللہ نے عزت دی ہے. اور کیسے عزت دی ہے؟ نام ہی محمد رکھا ہے. جو حضور کے بارے میں غلط بات بھی کرے گا، لوگ بولیں گے کس کی برائی کر رہے ہو، وہ بولے گا محمد کی. محمد کا نام ہی ایسا ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے. بھائی تو بولے کس کی برائی کر رہے ہو، کہا تعریفوں کے مالک کی برائی کر رہا، منہ پہ پڑے گی اس کے اپنے. ایسے ہی بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے نا ایسا کیا کہ حضور کا نام کو ذرا کھینچ کے لینے کی کوشش کی. معاذ اللہ مزمم کہتے تھے اور اس کا غلط مطلب نکلتا تھا. جب صحابہ کو پتا چلا کہ حضور کے نام کو اس طرح مزمم کیا کہ معاذ اللہ لیا جا رہا ہے، حضور کے پاس غم غصے میں آئے، یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ آپ کی شان میں غلط باتیں کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا حضور مزمم کہہ کے غلط باتیں کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ہوگا کوئی مزمم جس پہ وہ بھوک رہے ہیں. اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے، اللہ نے میرا نام ہی ایسے رکھا ہے، میرے نام کے بعد اگر ہو سکتی ہے تو تعریف ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں.
تو میرے مصطفیٰ کے نام پہ تو یہ دنیا چل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا، یہ شرف المصطفیٰ میں موجود ہے جو خصائص مصطفیٰ میں 1000 سال پہلے لکھے جانے والی کتاب ہے، شرف المصطفیٰ میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا جب بھی محمد اللہ کا ذکر کرو نا تو ساتھ محمد کا ذکر کیا کرو۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا، بابا یہ کون ہیں جن کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں اور جن کا نام لینے کی آپ اتنی تلقین کر رہے ہیں؟ شرف المصطفیٰ میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا، بیٹا جب اللہ نے مجھ میں روح ڈالی نا، میری آنکھیں کھلی، میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے۔ پھر جب میں آسمانوں پہ گھوما، میں نے دیکھا آسمان کے چپے چپے پہ جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہاں ان کا نام لکھا ہے۔ جب اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا، جنت میں سکونت عطا فرمائی، میں نے دیکھا جنت کے ہر دروازے پہ ان کا نام لکھا ہے۔ اللہ نے ہر دروازے پہ نام لکھ کے بتا دیا، جنت میں وہی جا سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ جب میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا جنت میں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہاں ان کا نام لکھا ہے۔ بیٹا میں تب سمجھ گیا اللہ نے اپنی ساری خدائی میں جو مقام ان کو عطا فرمایا کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام، کیا نام ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا۔ ذرا ترنم میں میرے ساتھ لینا پسند کرو گے؟ آدم نزع جاری ہوں میری زباں پر، کیا دعا کی اعلیٰ حضرت نے، دم نزع جاری ہوں میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد 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 خدائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ آتش تازہ جلائے خدا جائے محمد جلائے خدا جائے محمد جلائے خدا۔ ظفر صاحب آپ ماشاءاللہ ہمارے شہر سے آئے ہیں، اللہ آپ کو بھی مزید عزت دے۔ کیا خوب تخیل باندھا سنیے میرے امام نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے۔ اپنے آقا کا اسم گرامی لیا کرو۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے اعتبار سے بھی اس محفل کا عنوان ہے، ان کی ایک بات آپ کو بتاتا چلو۔ حضرت بابا فرید کا یہ قول اسرار الاولیاء میں موجود ہے۔ حضرت بابا فرید اسرار الاولیاء میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب قارون کو عذاب ہو رہا تھا نا، قارون کو عذاب ہو رہا تھا، قارون زمین میں دھستا جا رہا تھا، حالت زمین میں دھستا جا رہا تھا، زمین کی مخلوقات نے اس کو دیکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بابا فرید نے اسرار الاولیاء میں نقل کیا۔ اور یاد رکھنا یہ جتنے اولیاء تھے نا یہ عالم دین تھے۔ مجذوب اس کو کہتے ہیں، بھائی آج کل ہمیں یہ بڑے مجذوب بھی نظر آتے ہیں، قبلہ صوفی صاحب تشریف فرما ہے، میری بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے سوا کسی کی ہوش نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کی ہوش نہ ہو۔ آج ہمیں عجیب مجذوب نظر آتے ہیں، اللہ کی ہوش نہیں ہے، دنیا ساری کی ہوش ہے، وہ مجذوب نہیں ہے جو شریعت کا تارک ہے۔ ہاں ان مجذوبوں پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی بھی ہوش نہیں رہتی، ورنہ یہ تمام اولیاء عالم دین بھی ہیں، ان تمام اولیاء نے علم دین بھی حاصل کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں علم دین کی ضرورت نہیں، مولویاں دی لائن ہو رہے اور ولیاں دی ہو رہے، نہیں، انسان علم کتاب حاصل کرتا ہے، کتاب کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی آشنائی حاصل کرتا ہے، اور پھر ایسا مقام آتا ہے کہ آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ وہ مقام عطا کرتا ہے جو کتاب میں پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی ظاہری آنکھ سے وہ کچھ دیکھنا شروع ہوتا ہے۔ تو بابا فرید کہتے ہیں کہ یہ قارون جب زمین میں دھس رہا تھا نا،
تو زمین کی مخلوقات نے بداوی صاحب اس سے پوچھا کہ اے شخص تو نے ایسا کیا کیا کہ تجھے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی بابا فرید نے کہا کہ قارون نے جواب دیا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ نے کہا فرشتوں اس لمحے کے لیے عذاب روک دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ قارون جیسا سخت کافر اور اس کے لیے ایک لمحہ بھی عذاب روکا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بات اب اس کی نہیں ہے، بات موسیٰ کے نام کی ہے۔ قارون آج تک عذاب میں ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اس لمحے کے لیے اللہ نے فرمایا اس لمحے کے لیے عذاب روک دو۔ کہا یا اللہ اس کی وجہ؟ کہا اس کی زبان پہ موسیٰ کا نام ہے۔ کراچی والا میں سوال کرتا ہوں، اگر قارون جیسا سخت کافر حالت عذاب میں موسیٰ کے لیے عذاب رک جاتا ہے، اگر کوئی موسیٰ کے امام کا امتی ساری زندگی محمد 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 کہتا مرے گا تو اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ پھر وہ یہی کہے گا کہ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پہ، بیٹھے ہوئے جا چکے ہو، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پہ خدائے محمد برائے محمد خدائے محمد برائے مرسائے کلی غضب تھا پر گروہ کا سہارا عصائے محمد گروہ کا سہارا گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ اس آیت کے میں نے تین پہلو آپ کے آگے رکھنے تھے۔ ایک تو ہوا محمد الرسول اللہ، حضور کا اسم گرامی۔ اللہ نے یہاں حضور کے نام کے ساتھ منتصف صفت رسالت کا بیان کیا، محمد الرسول اللہ نام کے ساتھ جوڑ کے منتصف صفت رسالت کا ذکر فرمایا۔ قبلہ صدیق اسماعیل صاحب اللہ نے قرآن میں اور رسولوں کی بھی رسالت کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کی رسالت کا ذکر، حضرت عیسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی رسالت کا ذکر کیا، لیکن کسی رسول کی رسالت کے ساتھ نام کے ساتھ اللہ نے منتصف صفت رسالت کا بیان نہ فرمایا۔ لیکن جب میرے نبی کی بات آئی اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ نام کے ساتھ جوڑ کے صفت رسالت بیان فرمائی، کسی اور کی نہ ذکر فرمائی، اس طرح میرے نبی کی ذکر فرمائی۔ اس کی وجہ ہے مفسرین کہتے ہیں اللہ بتانا چاہتا ہے رسول پہلے بھی تشریف لائے، ہر رسول کا بلند مقام ہے، لیکن جو مقام رسالت ہم نے فاطمہ کے بابا کو عطا فرمایا اس کو سب رسولوں کا سرتاج بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں رسول اللہ کہنے کی ایک اور وجہ ہے، مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں کہا کہ اسی آیت سے چند آیات قبل اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کا ذکر فرمایا، بیعت رضوان کا ذکر فرمایا، حدیبیہ کا ذکر فرمایا۔ حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ جب معاہدہ لکھا گیا وہاں لکھا گیا محمد رسول اللہ، حضور انہوں نے کہا کہ اسی پہ تو اختلاف ہے، محمد بن عبداللہ لکھو، رسول اللہ پہ ہی تو ہمیں اختلاف ہے، رسول اللہ کو مٹایا جائے۔ حضور نے علی سے کہا مٹا دو، کہا یا رسول اللہ ہاتھ تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن آپ کے نام پہ قلم نہیں پھر سکتا۔ ادھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں رسول اللہ پہ قلم پھیری جائے، حضور کے حکم پہ بن عبداللہ لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات پہ یہ بیان کرنے کے بعد کچھ آیات کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اس کی وجہ مفسرین کہتے ہیں یہ ہے اللہ نے کہا تم ایک خط سے مٹوا کے سمجھتے ہو کامیاب ہو گئے، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ۔ ارے کہاں سے مٹاؤ گے؟ قیامت تک جب کوئی قرآن پڑھے گا اس کو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ۔ کہاں سے مٹاؤ گے؟ کہاں سے مٹاؤ گے؟ ہم نے قرآن میں لکھ دیا محمد الرسول اللہ، قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ حضور کو اللہ نے سب نبیوں سے بلند رتبہ عطا فرمایا، اور یہاں اسی لیے صفت رسالت کا جوڑ کا ذکر فرمایا ہے، جوڑ کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور کو اللہ نے تمام نبیوں سے اونچا رتبہ عطا فرمایا، سب رسولوں کا سرتاج بنایا ہے۔
اپنے نبی کا ذکر مردہ بن کے نہ سنا کرو، فخر سے سنا کرو۔ کسی کا باپ بڑے منصب پہ فائز ہو جائے نا، وہ کہتا ہے میں فلاں کا بچہ ہوں۔ کسی کا بیٹا بڑے منصب پہ فائز ہو جائے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا پتہ ہے کتنا بڑا ہے۔ کسی کا دوست وزیر اعظم لگ جائے، اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے کہ پتہ ہے میرا دوست کون ہے۔ کسی کا بڑا منصب پہ کوئی آ جائے، وہ اس کے ساتھ تعلق بنا کے فخر کرتا ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو فخر کا مقام دیا ہے وہ موقع کسی اور کو نہیں ملا۔ ارے ہم ہی وہ ہیں تو سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں تو سب نبیوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ مجھے آواز آئے ہمارا نبی ہے۔ کراچی والوں ذرا ہاتھ کو اٹھا لو، اپنے نبی کے لیے اونچی آواز میں کہو جو نبیوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو رسولوں کا سرتاج ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو قطب عالم کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو سب رسولوں کا آقا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو شب معراج کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو خاتم النبیین ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، ہم تو ہم ہیں مگر لوگ کہتے ہیں ہم تو ہم ہیں مگر ہے، میں کہا جاتا جگلے اس طرح پڑی، یہ جو ہمیں یہ پکڑ کرنے کی بات ہے، اوے ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ، نبیوں کا نعرہ۔ مٹی مٹی پالیسی نہیں دی، اپنے نبی کا ذکر سینہ تان کے کیا کرے۔ اچھا اللہ نے جتنے انبیاء تشریف لائے نا، کوئی محدود وقت کے لیے آیا، کوئی محدود قوم کے لیے آیا، کوئی محدود ملک کے لیے آیا، کوئی محدود قبیلے کے لیے آیا، اور حضور فرماتے ہیں وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب میرے آقا آئے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، پہلے ایک نبی تشریف لاتے، وہ اپنی حیات کا اگلا انداز اپناتے، وہ زندہ ہے، اپنے مزار مبارک میں جلوہ گر ہوتے، اور نبی آ جاتے۔ اس علاقے میں ایک نبی، اگر ایک علاقے میں نبی آتے، دوسرے علاقے میں ضرورت ہوتی وہاں ایک نبی تشریف لے آتے۔ لیکن جب میرا نبی آیا اللہ نے فرمایا یہ قوم کا رسول نہیں ہے، یہ خطے کا رسول نہیں ہے، یہ ایک وقت کا رسول نہیں ہے، یہ ایک دور کا رسول نہیں ہے، یہ ایک قبیلے کا رسول نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور میرے حبیب میں نے تجھے ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے، جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں تمہاری وزارت مصطفی۔ اللہ نے قرآن میں حضرت آدم سے کلام کا ذکر کیا تو یا آدم کہہ کے کیا، حضرت موسیٰ سے اپنے کلام کا ذکر کیا تو یا موسیٰ کہہ کے کیا، حضرت ابراہیم سے اپنے کلام کا بیان فرمایا تو یا ابراہیم کہہ کے بیان فرمایا۔ اللہ نے کہیں میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کے بلایا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کسی کو نام سے نہ بلانے کی، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ادب بتانا ہو، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اس کی محبت بتانی ہو۔ ماں اپنے بچے کو نام سے نہیں بلائے گی، ٹھیک ہے نا، کسی کو چاند کہہ کے بلائے گی، کسی کو میرا لال کہہ کے بلائے گی، کسی کو میری جان کہہ کے بلائے گی، کسی کو کیا کہہ کے بلائے گی، وہ محبت ہے۔ اور بیٹا اپنے باپ کو کبھی نام سے نہیں بلائے گا، القاب سے بلائے گا، وہ ادب ہے۔ اللہ حالانکہ رسول اللہ کا خالق ہے لیکن نام سے نہ بلایا، القاب سے بلا کے بتا دیا فاطمہ کے بابا سے زیادہ قابل محبت بھی اور کوئی نہیں ہے، اور آمنہ کے لال سے زیادہ قابل عزت بھی اور کوئی نہیں، قابل عزت بھی رسول اللہ سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اچھا رسول اللہ کو اللہ نے اپنی دلیل بنایا، یہ مقام بھی صرف ہمارے آقا کو حاصل ہے۔ جتنے انبیاء حضور سے پہلے آئے سب دلیلیں لے کر آتے رہے، معجزے لے کر آتے رہے۔ جب میرے آقا تشریف لائے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک یا ایھا الذین آمنوا قد جاءکم برہان من ربکم، اے ایمان والو ہم نے آمنہ کے لال کو اپنی دلیل معجزہ بنا کے مبعوث فرمایا۔
پہلے انبیاء آتے تو دلیلیں لے کر آتے، معجزے لے کر آتے. جب میرے آقا علیہ السلام آئے تو دلیلیں لے کر ہی نہیں، معجزے لے کر ہی نہیں، بلکہ خود دلیل اور خود معجزہ بن کے تشریف لائے. اور جانتا کیسے دلیل بن کے آئے؟ ایسے دلیل بن کے آئے، اگر میں کہیں ہاتھ رکھوں نا تو لوگ بولیں گے حسان حسیب الرحمان نے ہاتھ رکھا ہے. اگر رسول اللہ کہیں ہاتھ رکھے، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں پہ رسول اللہ نے ہاتھ نہیں رکھا، مجھ اللہ نے ہاتھ رکھا ہے. اگر میں کسی پہ مٹی پھینکوں، لوگ بولیں گے حسان حسیب الرحمان نے مٹی پھینکی ہے. اگر رسول اللہ ہجرت کے موقع پہ مٹی پھینکے، اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ مٹی رسول نے نہیں بلکہ یہ مجھ اللہ نے پھینکی ہے. اگر کوئی میرے ہاتھ میں بیعت کرے، لوگ بولیں گے اس نے حسان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. اگر کوئی رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرے، اللہ فرماتا ہے یہ بیعت رسول کے ہاتھ میں نہیں بلکہ یہ بیعت مجھ اللہ کے ہاتھ میں کی گئی ہے. اگر کوئی میرے پیچھے چلے، لوگ بولیں گے یہ حسان کے پیچھے چلا. اگر کوئی رسول کے پیچھے چلے، رب فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کے پیچھے چل رہا ہے در حقیقت وہ مجھ اللہ کے پیچھے چل رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیا مقام عطا کیا ہے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو. یہ ہوا دوسرا پہلو. تیسرا پہلو محمد الرسول اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول. سارے بولو، کوئی دوسرا تو نہیں بیٹھا. محمد اللہ کے رسول. اچھا صحابہ نے ترجمہ کیا تو کیا ہے، ظفر صاحب. تابعین نے ترجمہ کیا تو کیا ہے، تبع تابعین نے ترجمہ کیا تو کیا ہے، 700 سال بعد والوں نے ترجمہ کیا تو کیا ہے، 1400 سال بعد آج بھی ترجمہ ہو رہا ہے رسول. کسی نے کہا تھے قیامت تک ترجمہ ہوگا رسول، تو مان لو نا مرا کوئی اور ہے، ہمارا رسول، ہمارا رسول. یہ ایسے ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہے. مفسرین کہتے ہیں یہ کلام اللہ صرف صحابہ سے نہیں کر رہا، یہ کلام اللہ صرف اس دور کے لوگوں سے نہیں کر رہا، بلکہ یہاں مخاطب قیامت تک والے ایمان والے ہیں. اس کا مخاطب بننے کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے. اللہ قیامت تک والے ایمان والوں کو بتا رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو اکیلا مت سمجھنا اپنے آپ کو، تمہارا رسول تم میں موجود. رسول اللہ کی آیات کی ایک اور بہت بڑی دلیلی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا. بتاؤ آج اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تم پہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ عالمین میں کیا صرف صحابہ شامل تھے یا آج بھی عالمین میں شامل ہیں؟ قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ہر زمان اور مکان عالمین میں شامل ہوگا. اگر کوئی کہے دھوپ ہے لیکن سورج نہیں تو وہ جھوٹا ہوگا. اگر کوئی کہے بارش ہے لیکن اگر کوئی کہے بادل ہے، بارش ہے لیکن بادل نہیں تو وہ جھوٹا ہوگا. اگر کوئی کہے چاندنی ہے لیکن چاند نہیں تو وہ جھوٹا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی کہے رحمت ہے لیکن صاحب رحمت نہیں تو وہ جھوٹا ہے. اگر رحمت ہے تو مان لو رحمت للعالمین بھی گنبد خضرا سے خزانے لوٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے آقا خود فرماتے ہیں، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی کہیں سے بھی مجھ میں درود پڑے میں اس درود کو سنتا ہوں، میں اس درود کو سنتا ہوں، نہ صرف سنتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جواب اپنی قبر انور کے اندر جلوہ کر ہو جائیں گے، حیات کا وہ انداز اپنا لیں گے جس میں حضور آج زندہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نبی اللہ حی یرزق،
اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ نے حضور کی حیات میں ایک رسالہ لکھا، عنوان اس حدیث کا بنایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کہا لیکن اس کی تفسیر یہ ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يَرْزُقُ، اللہ کے نبی کو رزق دیا جاتا ہے اس لیے نہیں تاکہ وہ خود کی ضرورت پوری کرے، اس لیے تاکہ وہ کائنات میں اس رزق کو تقسیم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ نعرہ رسالت۔ وہ امام مالک کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ سلمان گل صاحب، میرا جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ یہاں پر آتے ہو، جھولی پھیلاتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، حضور کو زندہ مانتے ہو، حضور سے عطا کی امید رکھتے ہو، یہ حضور نے منع کیا ہے۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، کہاں منع کیا حضور نے؟ کہا حضور نے کہا ہے کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ موطا امام مالک میں حدیث ہے، آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا جاہل انسان یہ حدیث تو میرا عقیدہ ثابت کرتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ، کیونکہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ دے سکتا ہے، یہ مردے کے برابر ہے۔ جب میرے پاس آؤ تو ایسے نہ ہو جیسے کسی بت یا مردے کے پاس جا رہے ہو، جب میرے پاس آؤ تو منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آؤ۔ جب میرے پاس آؤ تو ایسے نہ ہو جیسے بت کے پاس جا رہے ہو، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ میرے پاس آؤ تو یہ عقیدہ لے کے آؤ کہ ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہے، رب محتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ ارے لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ۔ ہمارے آقا زندہ ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام، ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارے آقا علیہ السلام۔ قاضی عیاض نے اس حدیث کو نقل کیا، امام سیوطی نے بھی نقل کیا، سنن دہلوی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، الحاوی الفتاوی میں بھی موجود ہے۔ یہ روایت جب لعنتی یزید نے، جس نے کوئی ہمیں بھی بیٹھا ہے، لعنتی یزید نے، لعین یزید نے، سارے نہیں بولتے، کیا کیا؟ مسجد نبی پہ حملہ کیا، ممبر رسول کے ساتھ گھوڑوں کو باندھ دیا، ممبر رسول کی عزت کا پامال کیا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ اب مسجد نبی میں اذان و اقامت رک جائے گی، مسجد نبی میں نماز رک جائے گی۔ حوالے میں دے چکا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، سیوطی نے بھی نقل کیا، دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے، سنن دہلوی میں بھی موجود ہے۔ جب یزید نے مسجد نبی پہ حملہ کیا، یزید یہ سمجھتا تھا میں نے اپنی طاقت سے اذان و اقامت روک دی ہے۔ ان سب نے یہ لکھا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا 5-6 وقت مصطفیٰ کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز۔ میرے مصطفیٰ، یہ ہے میرے مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، آئے ہے یہ والذین معہ سے مراد کون ہے؟ والذین معہ سے مراد میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، آگے پھر فرمایا
اور آگے صفات کو بیان فرمایا. اللہ نے پہلی صفت بیان فرمائی محمد الرسول اللہ والذین معہ. کہا صحابہ کی پہلی وجہ فضیلت یہ ہے. صدیق اسماعیل صاحب کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھ لیا جائے کہ اگر ایک شخص ساری زندگی نماز پڑھتا ہے, ساری زندگی تہجد پڑھتا ہے, ساری زندگی روزے رکھتا ہے, ساری زندگی حج کرتا ہے, ساری زندگی جہاد کرتا ہے, ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے, اور دوسری طرف ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے, ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اور مر جاتا ہے, بتاؤ کون افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ صرف عبادت کرنے والے سے نہیں, آج ساری امت کے سجدے ایک طرف رکھ دو, آج ساری امت کے ولی ایک طرف رکھ دو, ساری امت کے غوث ایک طرف رکھ دو, ساری امت کے کتب ایک طرف رکھ دو, ساری امت کے مومنوں کو ایک طرف رکھ دو, اور اس ایک صحابی کو جس کو زندگی میں ایک لمحہ میرے مصطفیٰ کی معیت میں ملا, ایک لمحہ بھی نماز کا نہیں ملا, ایک لمحہ بھی روزے کا نہیں ملا, ایک لمحہ بھی زندگی نے وفا ہی نہیں کی, نماز کا وقت ہی نہیں آیا زندگی میں, کلمہ پڑھا, رسول کو دیکھا, مر گیا. آج ساری امت کے مومنوں کو اکٹھا کر لو, اس ایک شخص کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو, پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ والذین معہ, انہوں نے حضور کی قربت حاصل کی ہے, انہیں حضور کی معیت ملی ہے. اور یاد رکھنا میری آخری بات یہ ہے, حضور کے اصحاب کے معاملے میں, حضور کی آل کے معاملے میں, حضور کی شہزادیوں کے معاملے میں, حضور کی شہزادی حضرت سیدہ کے معاملے میں اپنے آپ کو غیرت مند رکھنا. آخری حدیث سے بیان کر رہا ہوں جو ترمذی میں موجود ہے. حضور نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے خلاف بات کر رہا ہے تو قولوا لعنت اللہ علی شرکم, اس کا بولا تمہارے شر پہ خدا کی لعنت ہو. یاد رکھنا صحابہ رسول کو عزت کسی اور نے نہیں دی, اصحاب رسول کو عزت خود فاطمہ کے بابا نے دی. ہم فرقہ واریت میں لعنت بیچتے ہیں. اگر کہیں سے بھی کوئی بات کری جاتی ہے یہ بھی یاد رکھنا اگلا پورا مسئلہ اس بات کا آغاز نہیں ہوتا, پورا مسئلہ اس بات کا آغاز نہیں ہوتا. جو شخص بات کرتا ہے وہ اپنی بات کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے, حضور علیہ السلام کی آل کا وفادار رکھے. اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے, اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل. اہل بیت کی محبت اصل ایمان ہے. اہل بیت کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. اگر اہل بیت کی محبت ہوگی تو انسان صاحب ایمان ہوگا. اگر اہل بیت کے معاملے میں چاہے وہ چند الفاظ کی صورت میں ہو یا تحریر کی صورت میں ہو یا کسی بھی انداز سے ہو, کوئی بھی اگر بغض رکھا جائے گا تو وہ انسان صاحب ایمان ہو نہیں سکتا. اہل بیت کی محبت ایمان کی پہچان ہے اور اہل بیت کا بغض نفاق کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے نوید صاحب آپ کو بھی اور آپ کے سارے ٹیم کو مبارک دیتا ہوں. میرے بھائی عامر فیاضی صاحب جو واقعتاً میرے بھائی ہیں, بھائیوں کی طرح پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. وسیم بادامی صاحب میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید عزتوں اور رحمتوں سے نوازے. بہت خوبصورت شخصیت ہے, مدینہ منورہ میں بھی ان کے ساتھ رہا, بہت ہی خوبصورت مزاج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ وسیم بادامی صاحب کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. رؤف صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. حاجی عبدالرؤف صاحب جو ہم سب کے ہمارے بزرگ بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں, میرے سے بہت پیار فرماتے ہیں. شروع سے میرے سے ان کا ایک بہت محبت والا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید عزتوں سے نوازے.
حاجی عبدالرؤف صاحب یقیناً جس طرح شب و روز خدمت دین میں مصروف ہیں یا واقعی ٹی وی کے ذریعے، اور جس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مزید بڑھ چڑھ کے نئے سے نئے انداز میں مزید بڑھ کے بڑے پیمانے پہ دین اسلام کی خدمت کی جائے، جس طرح ہر وقت ان کا ذہن اس تغدوں میں ہوتا ہے اور وہ خود اس تغدوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا وفادار